اللہ کے پاک نام سے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ یاد رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر شرعی احکامات ہوتے ہیں، ٹھیک۔ مدنی صورتوں کی جو آیات ہیں وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک۔ ایک تو اس میں شرعی احکامات ہوتے ہیں اور اس کی آیات تھوڑی ایسے الفاظ میں مشتمل ہوتے ہیں جو تھوڑی مشکل ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر ہر طرح کے احکامات دیے گئے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر نافذ ہوتے ہیں، جبکہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات نہیں دیے بلکہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے موضوعات ہیں، ٹھیک۔ شرک سے لوگوں کو روکا گیا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اس طرح ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو قرآن تو نہیں سنے گا، لیکن قرآن ان لوگوں کے پاس پڑھنے والی کتاب ہے جو زندہ ہیں، جو سن سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ اس طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین کو لازمی قرار دو، یعنی دو جگمگانے والی چمکتی ہوئی صورتوں کو لازمی قرار دو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی بخشش کے لیے جھگڑا کریں گی اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا لیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے اسے پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، 286 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ یہ کوڈ ورڈز تھے، لیکن اس کی ایک اسپیسیفک ریزن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف مقطعات نازل کرنے کی ایک اسپیسیفک ریزن وہ یہ بتائی ہے، صحابہ کرام یعنی تفاسیر کرنے والوں نے یہ ایکسپلین کی ہے کہ انگلش کے لفظ عام روٹین میں اگر دیکھا جائے تو انگلش کے لفظ تو ہر کوئی بول لیتا ہے نا، کسی کے گھر کوئی کام بھی کرنے جاتا ہے، سمجھدار لوگوں پڑھنے والے اسکول پڑھنے والے بچوں سے سن کے یا سنی سنائی انگلش کے لفظ بہت سے لوگ سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن ABCDEF یہ پوری پراپر یہ کون پڑھتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ ہو۔ ایسے ہی ہے نا، جو بچہ کسی اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، اسکول پڑھ رہا ہوتا ہے، وہی الف با تا اور وہی ABC یاد کرتا ہے بیٹھ کے، ایسے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الف لام میم دیکھیں ان کو علم بھی پڑھا جا سکتا تھا لیکن علم نہیں پڑھا، الف علیحدہ پڑھا، لام علیحدہ پڑھا اور میم علیحدہ پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ادا کروائے جاتے تھے۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الف لام میم جیسے حروف ادا کروائے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد موجود ہے، کیونکہ کافر تو یہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید خود سے گھڑ کے سنا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دینے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آ کے خود سکھا کے جاتے تھے۔ تو ان کو یہ جو الف لام میم علیحدہ حروف پڑھ کے کفار مکہ اور یہ جو مدینہ کے جو یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ الف لام میم الف با تا یہی حروف ہیں، ان سے مل کر یہ قرآن بنا ہے، تم بھی ان حروف کو جوڑو اور ایسا قرآن بنا کے دکھا دو اگر اپنی باتوں میں اتنے سچے ہو تو۔ لیکن کیا کوئی اس چیلنج کو پورا کر پایا؟ قیامت تک کوئی نہیں کر پائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی نہیں کر پایا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں لیکن سب ناکام رہے، اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی آیات پر عمل بھی آنکھیں بند کر کے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اس میں شک کی گنجائش نہیں، اور فرمایا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے سب کے لیے نہیں، کن کے لیے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟
غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. انہوں نے چیزیں دیکھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں آج عشاء نہیں پڑھی، آج فجر نہیں پڑھی، آج ظہر نہیں پڑھی. وہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، ساری پڑھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف وہ لوگ ہیں جن کی کوئی جاب ہے وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں گے تو اس میں وہ لوگ شامل ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا تو وہ اس میں سے کچھ دے گا. رزق سے مراد صلاحیت بھی ہے، وقت بھی ہے، ٹھیک، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے. ان سب چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لگانا. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، وہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، وہ اپنی صلاحیت میں سے. اللہ نے دیکھیں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی. کسی کو لکھنا آتا ہے، کسی کو پڑھنا آتا ہے، کسی کو صلاحیت. آپ وہ چیز، وہ ہنر کسی اور کو سکھا رہے ہیں، آپ اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ آگے خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے جب ہم اس کو آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ بڑھا کے دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب ہم دنیا میں اپنے وقت میں سے چند لمحات اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری وقت میں برکت دے دیتے ہیں. جب ہم اپنے رزق میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنے ہنر میں سے کچھ چیز اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلے میں پھر ہماری مدد کرتے ہیں اور کئی گنا بڑھا کے کرتے ہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رک کے انتظار نہیں کرنا کہ میرے پاس کچھ پیسے آئیں گے تو پھر میں کسی کو اس میں سے دوں گی، نہیں، بلکہ اللہ نے جو دیے ہم سب سے پیشن ہے. اللہ نے کسی کو وہ چیز دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی. ہر کسی کے پاس ایسی صلاحیت ہے تو اس میں سے ضرور اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے خواہ وقت نکالیں، خواہ اولاد کو دین کے راستے پر لگا دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اور آپ پر نازل کیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہمیں ہماری اچھائی کا بدلہ نہیں ملا لیکن آخرت پر یقین ہے کہ تب بدلہ مل کے رہے گا. اور فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر تو پردے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی جن کے دلوں میں کفر ہے ان کے دلوں پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، ان کی آنکھیں اور کان اور دل سیل ہو چکے. یاد رکھیے گا، دل کے دروازے ہیں کان. یہ جو کان ہے یہ دل کے دروازے. جب ہم کانوں سے قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے، اور اگر کان ہی بند ہے، دل کے دروازے ہی بند ہیں، تو دل پہ قرآن کیسے اثر کرے گا؟ تو قرآن سے تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر قرآن جتنا بھی سن ان کی زندگیاں نہیں بدلیں گی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگائی اور ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی. کان بھی ان کے سیل اور ان کی آنکھوں پہ تو ویسے ہی پڑ دیں. ان کو کچھ نہیں حق نظر نہیں آتا، ان کو حق نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور وہ آخرت پر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں. وہ اللہ اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ دھوکہ دیتے ہیں تو اب صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جھٹلاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے.
یعنی گویا یہ منافق صحابہ کرام کو بے وقوف کہا کرتے تھے. فرمایا خبردار یہی بے وقوف ہے لیکن یہ ایمان نہیں، یہ علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فرمایا لیکن ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. یہاں بات کی جا رہی ہے منافقوں کی. منافق کون تھے؟ یاد رکھیے گا منافقت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اعتقادی منافقت اور ایک ہوتی ہے عملی منافقت. اعتقادی منافقت کیا تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھی. آج وہ منافقت بہت ریئر ہے. اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے دنیاوی مال کا مطالبہ کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مل جاتے تھے. کہتے تھے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم اسلام لے آئے. لیکن وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. جیسے عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے ساتھی تھے، زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے. ان کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں جیتتے ہیں، مال وافر آتا ہے، یہاں پہ فتوحات ہوتی ہیں، ہر طرح کی رحمتیں برکتیں، تو دکھاوے کے لیے مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. جب کوئی نہیں ہوتا تھا تب نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، جب سب ہوتے تھے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے. عبداللہ بن ابی، میں نے کئی دفعہ بتایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دینے آتے تھے نا، ان سے پہلے آگے کھڑے ہو کے نعتیں پڑھتا تھا. لیکن جب وہ مجلس سے ختم ہو جاتی تھی تو جاتا کہاں پہ تھا؟ کافروں کے پاس، اور کہتا تھا میں نے تو ان کے ساتھ مذاق ہی کیا ہوا، اصل میں تو ہم اکٹھے، سارے راز ادھر کے راز ادھر اور ادھر کے راز ادھر. اور پھر یہی وہ بندہ تھا جو اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے جنگ کے اینڈ ٹائم پہ لے کے واپس چلا گیا تھا کہ ہم نے نہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی. پتہ تھا نا موت آ سکتی ہے آگے میدان احد میں، تو اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے رستے سے واپس چلا گیا تھا. 700 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صرف 700 لوگ رہ گئے تھے، چھوڑ دیا تھا ان کو اکیلے. تو کہنے کا مطلب یہ، جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے صحابہ کرام محنتیں کر رہے ہیں، دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ایسے تم بھی محنتیں کرو، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب صحابہ کرام ساری سے رات جا کے عبادتیں کرتے تھے. وہ اس صحابی کے بارے میں آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے ساری رات ایک کنواں چلایا تھا ایک یہودی کا، اور اس کے بدلے میں مٹھی بھر کھجوریں ملی تھی. تو وہ غزوے میں جو سارے صحابہ کرام لالا کے مال جمع کرا رہے تھے، انہوں نے لا کے جب مٹھی بھر کھجوریں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کے اوپر بکھیری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسند ہے کہ وہ محنت کر کے آئے. تو اس ٹائم پہ یہ منافقین بھی ہنسنا شروع ہو گئے تھے. منافقین ہنس رہے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ہم پورا کرتے ہیں ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کو یہ چیزیں بوجھل لگتی ہیں، نیکیوں پر عمل کرنا، محنتیں کرنی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی. جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو لے گیا اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اندھے ہیں، گونگے اور بہرے ہیں، وہ لوٹ نہیں سکتے. اور فرمایا ان کی مثال ایسے سمجھیں جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں بھی ہوں اور بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو. یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، جبکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. فرمایا ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت کو لے جائے گی. جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. منافقین پتہ کیا کرتے تھے؟ جب حالات اچھے ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے، جب مسلمانوں کے حالات تھوڑے خراب ہوتے تھے کافروں کے ساتھ مل جاتے تھے. دیکھتے تھے مسلمانوں کو فائدے مل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں جیسے، کافروں کے اندر کافروں جیسے تھے. تو دیکھیے آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم طہر قلوبنا من النفاق، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچا لے. کیونکہ نفاق کیا ہے؟ دین کے آج ہمارے اندر بھی منافقت ہوتی ہے، عملی منافقت ہے. دین کی مجلس میں ہے تو ہم سے بڑھ کے کوئی اور نمازی دیندار نہیں ہے، اور جب کسی مہندی یا کوئی ایسے فنکشن میں تو ہم سے بڑھ کے کوئی گانے والا یا پھر ڈانس کرنے والا یا حرام کام کرنے والا کوئی نہیں. یہ دوہرا رویہ. بندہ مومن کا رب ہر جگہ ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک، انشاءاللہ صبح آگے چلیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں
قرآن کی فضیلت تھی یا سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، وہ چیزیں لازماً گھر سے دہرا کے آنی ہیں. کل ہم ان کو ریپیٹ کر کے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام